کل انڈیا سے خبر آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ وہاں پر ایک ینگ بالی ووڈ ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت نے اپنے گھر میں خودکشی کر لی۔ سشانت سنگھ راجپوت سے پہلے 26 ایسے لوگ تھے جنہوں نے سن 2000 کے بعد اب تک بالی ووڈ سے تعلق رکھتے ہوئے بھی خودکشی کر لی۔ سشانت سنگھ راجپوت وہ انسان تھا جس نے MS دھونی اور اپنی تمام باقی موویز میں نیور گیو اپ کا میسیج دیا، اور خصوصاً جو اس کی لاسٹ مووی تھی اس میں اس نے سوسائڈ پہ ہی لوگوں کو اویئرنیس دی کہ سوسائڈ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب ریئل لائف کی بات آئی تو وہی سشانت سنگھ راجپوت سوسائڈل ٹریگر سے نہ بچ سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ آج میں آپ کے سامنے حقائق، کچھ ایسی ریسرچز اور کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جن کو سن کر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کیوں کرتے ہیں اور ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں سب سے پہلے آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیٹا دوں تو دنیا میں ہر سال 8 لاکھ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، یعنی جب سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب سے لے کے اب تک 3 لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا ہوگا۔ اگر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا 19ویں نمبر پر ہے اس لسٹ میں جو سوسائڈل ریٹ کے حساب سے بنائی جاتی ہے، اور پاکستان کو اس لسٹ میں 117واں نمبر ہے۔ دنیا میں ہر سال 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور ان خودکشی کرنے والوں کی جو سب سے بڑے فیکٹرز ریسرچرز نے نکالے ان میں سے نمبر 1 فیکٹر یہ تھا کہ ان لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اور شاید کچھ عرصے بعد اکیلا رہنا ان کی مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، ان کا بیہیویئر ہو سکتا ہے، اور شاید یہ انٹروورٹ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انہیں دوست بنانے پسند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دوست بڑے کم بنتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسپرچولی بہت ویک ہو چکے ہیں۔ مٹیریلسٹک دنیا میں ہمارا جو اسپرچویلٹی کی طرف ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم لوگ مٹیریلسٹک چیزیں زیادہ پریفر کرتے ہیں، ہماری گھر، گاڑی، بنگلہ اور یہ ساری چیزیں ہماری زیادہ پریفرنسز اور پریورٹی میں ہوتی ہیں، لیکن اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا یہ شاید ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے کامیاب لوگ جن کے پاس ملینز اور بلینز آف ڈالر تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی جان دے دی کیونکہ ان کو وہ فیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو شاید انہیں اسپرچویلٹی سمجھا سکتی تھی۔ اسلام ہمیں سوسائڈ سے روکتا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جس چیز سے، جس اوزار سے خودکشی کرتے ہو، جہنم میں آپ کو اسی اوزار سے ٹارچر کیا جائے گا، جس سے ہمیں کلیئرلی یہ سبق ملتا ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ سوسائڈ اسلام میں حرام ہے۔ سوسائڈ کی دوسری بڑی وجہ ہوپ لیسنس ہے۔ ہمارے آس پاس موجود وہ تمام لوگ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب اس دنیا میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے وہ موت کو پریفر کرتے ہیں زندگی پر اور سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے تمام لوگوں کا ساتھ دیں جو کسی نہ کسی مینٹل پرابلم سے گزر رہے ہیں، کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں، وہ ڈپریشن میں ہیں، وہ انگزائٹی کا شکار ہیں، یا انہیں کسی بھی قسم کا سٹریس ہے، اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو وہ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ سوسائڈ کرنے کی تیسری بڑی وجہ کسی پیارے کا یا کسی انتہائی اہم چیز کا آپ سے دور ہو جانا ہے۔ اگر میں بات کروں تو اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کا پیسہ چھن گیا اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ وہ یہ بات بھول بیٹھے کہ جب یہ پیسہ نہیں تھا وہ تب بھی جی رہے تھے، اور جو سانس، جو کھانا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں وہ تب بھی دی تھی جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم سے کوئی ہمارا پیارا چھن جاتا ہے تو ہمارا اس دنیا میں دل نہیں لگتا۔ میری فیملی بھی اس طرح کے ایک کرائسس سے گزر چکی ہے، اس لیے میں یہ بات آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہوں۔ جب ہم سے کوئی ہمارا پیارا چھن جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا اس دنیا میں رہنا مشکل ہے، لیکن تب ہماری اسپرچویلٹی، ہمارا ریلیجن ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں یہ سمجھاتا ہے، اور قرآن کی وہ آیت جو بڑی خوبصورت ہے، جو ہمارے سب دردوں پر ایک مرہم کا کام کرتی ہے اور ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ اس کو دکھ نہیں دیتا۔ لہٰذا جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ایسا دکھ ہے، ایسا ایشو ہے، ایسا مسئلہ ہے جو ان کی استطاعت سے باہر ہے، جو ان کی جو برداشت کرنے کی قوت ہے اس سے باہر ہے، تو ان کو ایک دفعہ دوبارہ سوچنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے کیا سب بھی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالا ہوا ہے جو ان کی استطاعت سے باہر ہے،
کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے کلیئرلی کہا تھا کہ میں کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا. ایک ایسی سوسائٹی سے ہے جہاں پر گردے کے درد کو، پیٹ کے درد کو، ہارٹ کے ایشو کو تو بیماری سمجھا جاتا ہے، لیکن جب بات ڈپریشن کی آتی ہے، انگزائٹی کی آتی ہے، اسٹریس کی آتی ہے، تو پھر ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم لوگ انہیں بیماری نہیں سمجھتے، اور جب ہم کسی چیز کو امپورٹنٹ سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتے تو وہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہمیں سوسائڈ کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر ہم ایونچولی سوسائڈ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. وہ ان چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ایشوز کو حل کر سکیں، آپ کے ڈپریشن کو دور کر سکیں، آپ کی انگزائٹی کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو ہیلپ کر سکیں، آپ کو اسٹریس فری کر سکیں. اور اسی طرح سوسائڈز کی جو آپ کے ٹریگرز ہوتے ہیں وہ ان کو کام ڈاؤن کرنے میں، ان کو ختم کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جنہیں ہم سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ یا میڈیکل ہیلتھ سے جڑے لوگ جو نیورو سائنس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مدد لینی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، کاؤنسلنگ سیشنز کروانے چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ سوسائڈز کا اور یا کسی بھی قسم کا جو مینٹل ایشو ہم فیس کر رہے ہیں اس کا حل ممکن ہے. میری آپ سب کے ساتھ دعائیں ہیں، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں، آپ کے پیارے جن کی آپ کیئر کرتے ہیں، ان کا خیال کریں اور دیکھیں کہ وہ کس قسم کے مینٹل ایشو کا شکار ہے. ان کو ہیلپ کریں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں، ان کو کسی میڈیکیشن پہ لگوائیں، ان کے کاؤنسلنگ سیشنز کروائیں تاکہ ان کی زندگی میں امید پیدا ہو سکے اور ان کو یہ سمجھ آ سکے کہ موت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ہمیں جینا پڑتا ہے، اپنی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ آپ کے اللہ سے بڑی نہیں ہیں. اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور ابھی انیشیل فیز میں ہیں، وہ یہ باتیں سن کر اپنے آپ کو کاؤنسلنگ کی طرف، میڈیکیشن کی طرف، سائیکیٹری کی طرف لے کر جائیں، اور ایک زندگی، ایک امپورٹنٹ زندگی شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بچ جائے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ بھی سب ہر اس انسان کے لیے دعا کریں جو ڈپریشن، اسٹریس یا کسی بھی قسم کے سائیکولوجیکل ایشو کا شکار ہے. تھینک یو سو مچ.